الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. آ گئے مجدہ شفاعت کا سنانے والے، آ گئی مجدہ شفاعت کا سنانے والے، نارے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے. آ گئے مجدہ شفاعت کا سنانے والے، نارے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے. اور تو جلا سکتی نہیں، سن لے جہنم ہم کو. تو جلا سکتی نہیں، سن لے جہنم ہم کو. ہم تو ہیں جشن ولادت کے منانے والے. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، جناب کبرا محترم استاد القرہ قاری اللہ ڈیتا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز مہمانان گرامی اور محترم محتشم برادران اسلام، تواڈی میری خوش قسمتی، خوش نصیبی، خوش بختی کہ رب کائنات اساکوں زندگی دیا تاریک راتیں چو ایک رات منور کرن دا موقع عطا فرمائے. رب کائنات، خالق کائنات، مالک کائنات اپنے محبوب دی امت نال ڈاڑا پیار فرمائے. رب العالمین اپنے محبوب دی امت نال ڈاڑا پیار فرمائے دے، جو خالق کائنات اسا جائیں گناہگاراں، بدکرداراں، سیاہکاراں کو بخشن دے ہیلے پیدا فرما دی. گناہگار ہی سے، بدکردار ہی سے، سیاہکار ہی سے ساری زندگی خطامیں گزر گئی ہے، کوتاہیاں گزر گئی ہے. پر وہ کریم والی ہیلے پیدا کریں دے جو میرے محبوب دے امتی، میرے محبوب دے نوکر بخشیج بنی. کہیں ملے سب کو میلاد دی محفل دی زینت چ بڑھیں دے، کہیں ملے اپنی بارگاہ جھکن دی توفیق عطا فرمائے دے، کہیں ملے ساری دعا قبول فرما کے سارے اتے رحمت دے نزول چا فرمائے دے. ہیلے عطا کی جیسی وہ کریم رب کو علم ہے، وہ جان دے تورے میرے دلان دے حال. اسا جو چھپ کے کرنے ہیں، جو ظاہراً کرنے ہیں، جو باطناً کرنے ہیں، وہ کریم رب کو ہر چیز ظاہر ہے. پلو کہیں ملے صاحب کو 15 شعبان عطا فرمائے دے، کہیں ملے صاحب کو 27 رمضان عطا فرمائے دے،
کہیں ویلے ساکو 27 رجب عطا فرمائیں دے، کہیں ویلے ساکو ڈا محرم عطا فرمائیں دے، کہیں ویلے ساکو ڈا ذی الحج عطا فرمائیں دے، جو میرے محبوب دے نوکر، میرے محبوب دے غلام انہاں راتاں دے وچ ایک ایک دگانا نفل دا چپڑن، میں کریم انہاں کو 400 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے۔ جڑیاں میں راتاں گنوائی ہیں نا، انہاں راتاں دے وچ ایک دگانا نفل دا کوئی گناہگار تو گناہگار امتی ایک دگانا نفل دا پڑھے، رب کائنات 400 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ راتاں ساکو ملیاں کیویں ہیں؟ یہ ساکو راتاں ملیاں 12 ربیع الاول دی رات دے صدقے۔ یہ راتاں ساکو عطا تھئین سید الانبیاء دے میلاد دے صدقے۔ نبی کریم علیہ السلام دی آمد دی خوشی وچ رب کائنات اپنے محبوب دی امت دے رحمتاں دے نزول، اپنے محبوب دی امت دے اوتے رحمتاں دے دروازے کو قدم قدم تے اسائیں نافرمانیاں کرنے ہیں، ہر ایک قدم تے اندیاں حکم عدولیاں فرمینے ہیں، پر وہی ہر ایک قدم تے ساکو کامیابیاں عطا فرمینے ہیں۔ ساڑیاں نافرمانیاں نہیں دے تھا، پچھلیاں امتاں گناہ کرے نا انہاں دے منہ پھٹ وینے ہیں، شکلاں بدل وینیاں ہیں، پچھلیاں امتاں گناہ کرے نا، رب دی نافرمانی کرے نا، انہاں تی عذاب مسلط تھی وینے ہیں۔ آج گناہ مائیں چیونہ کنو بات گئے ہیں، رزق ملدہ پائے، عطا مائیں تھیندیاں پئین، کرم نوازیاں تھیندیاں پئین، رحمتاں دا نزول تھیندہ پائے، اے صدقہ محمد مصطفیٰ نہیں تے بیا کیا ہے؟ اے سرکار دا صدقہ نہیں تے بیا کیا ہے؟ اے میرے آقا دا صدقہ ہے جو رب کائنات اسا جائیں گناہگاراں تے بدکرداراں تے۔ قبلہ ابا جی حضور ایک جملہ فرمینے انہیں آپ فرمینے اے جڑی محفل میلاد مصطفیٰ ہے نا، سرکار دے میلاد دی محفل، نبی کریم علیہ السلام دی ولادت دی خوشی جڑی محفل دا اہتمام کیتا بنے، قبلہ ابا جی حضور فرمینے ای محفل آمان اللہ آندے باندھا بعد چے رب گناہ پہلے معاف فرما دے۔ اور سامعین، نبی کریم علیہ السلام دی آمد دی خوشی، سرکار دی ولادت دا جشن صرف مومن منے سی، ایمان والا نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دی خوشی منے سی۔ بے ایمان اور منافق دا کیا کام ہے جو میرے نبی دی ولادت دی خوشی کرے؟ تو مومن دا کام ہے نا، ایمان جینے اندر ایمان دی حرارت ہے، فقط اوہو جے کو علم ہے کہ میں کو آج بھی جو ملدہ پہ مصطفیٰ دے صدقے ملدہ پہ، میں کو جو ملے مصطفیٰ دے صدقے ملے، جو قیامت تک مل سی مصطفیٰ دے صدقے مل سی۔ فل اے میلاد دی سرکار دی آمد دی خوشی منا منی ہوں مومن تک، ایمان والے کا کام۔ میں انتہائی اختصار دے نال حاضری پیش کرنی مختصر کہ میں میلاد شریف میں ہر سال حضرت بیان فرمینا ہونا ہی تھا، میں کو دوجہ تریجہ سال ہے میں مسلسل سرکار دے میلاد دے حوالے نال سبق پیش کرینا ہونا، میلاد سارے پڑھ دیں، علماء پڑھ دیں، لیکن میں آج دل کریں دا پہ کہ سائیں دی عظمت نہ بیان کرا، وہ سائیں دی عظمت دی گال تھی بھئی، میرے آقا دی عظمت دی گال تھی کہ رب تیکو میں کو جو سید الانبیاء دا امتی بنائے، نبی کریم علیہ السلام دی غلامی عطا فرمائے، تیرے میرے نبی کو رب شان چوکھا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو مولوی دی گال نہیں، بہت بڑا سارے کو اتھینٹک فقط دو چیزیں ہیں، کنفرم دو چیزیں، یا قرآن یا امام الانبیاء دا فرمان۔ یہ تو وقت کے تو کوئی کتاب نہیں، باقی کتاباں بعد چ لکھیاں گئی، مولویاں لکھیاں، یہ مولویاں دے کام ہیں کہ میرے نبی دیاں عظمتاں بیان کیتیاں، کہ میرے نبی دیاں شاناں بیان کیتیاں، کہ میرے نبی دیاں رفعتاں بیان کیتیاں، کہ میرے نبی دا مقام بیان کیتیاں، کہ میرے نبی دی شان وچ بے ادبی بھی کیتی۔ یہ چونچلے مولویاں دے، لیکن آپاں
مسلمان ہے تو مومن واسطے تو دو چیزیں ہی کافی ہیں، یا قرآن یا سید الانبیاء دا فرمان۔ ایسا مولوی کو نہیں لکھنا، مولوی جو لکھیں پہ شانہ لکھدا پہ تا ہوندی عزت جوادہ تھی سی، عظمتہ لکھدا پہ سرکار دی اللہ رب العزت ہوکو عزت عطا فرمے سی۔ میرے نبی دے مقام دی گال کیتی ہے تو کوئی پیر کرم علی شاہ بن گیا، جائے میرے نبی دے مرتبے اور شان دی گال کیتی ہے کوئی داتا علی حجویری بن گیا، کوئی بہاول حق ذکریہ ملتانی بن گیا۔ پھر کرم علی شاہ صاحب دی تصانیف تو سارے سامنے ہن موجود ہیں دیان نبی کہ سرکار دی عظمت دے بارے چونا لکھے تو جنہ میرے نبی دے شان کو گھٹامن دی کوشش کیتی ہے رب انہاں کو نیست و نابود کر انہاں دی شکلاں پھٹ گئی، منہ دکھاون دے قابل نہ ہے۔ میں کہیں بھی مسلک دا نام نہیں گرنا چاہتا کیونکہ میں سٹیج رسول تے بیٹھا، میں اختلافی گال نہیں کریں گا، لیکن میں اتنا ضرور دسے سا کہ اللہ رب العزت قرآن میرے آقا کو قرآن تو ثابت کرے سا کہ میرے آقا کو رب مقام کیا عطا فرمائے جے قرآن پڑھ کے بھی جڑا مولوی، قرآن پڑھ کے بھی جڑا مولوی اون پاک نبی کو، اون لجپال نبی کو، اون پاک نبی دی بارگاہ دے وچ عیب تلاش کرے جے کو رب بے عیب پیدا فرمائے۔ قرآن پڑھ کے حضور قرآن پڑھ دیں، آپ کی بخاری کا حافظ ہوں، ختم بخاری کروا رہے ہیں، ترمذی شریف کا حافظ ہوں، مولوی آدھے پر وہ عیب گولے مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ جن یہ عزتاں رب قرآن ایک بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن انبیاء دا ذکر فرمائے، حضور کتنی انبیاء دا ذکر ہے، آپ تا پتہ نہیں کتنی دفعہ زندگی قرآن کریم پڑھا ہو سی، حافظ قرآن ہے اور قاری قرآن ہے، تیتھا حفاظ نہیں بیٹھا سکتا، کئی حافظ مجمع دے وچ بیٹھے ہو سکتا، تو سب قرآن پڑھا ہو سی۔ اللہ انبیاء دا ذکر فرمائے نا قرآن دے وچ، رب کائنات کیا حکم فرمائے، آدم علیہ السلام دا ذکر فرمائے۔ آدم علیہ السلام کون ہیں؟ ابو البشر خلیفۃ اللہ، جن بارے حکم ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، قرآن حکم ہے خلیفۃ اللہ ہیں، ابو البشر بھی ہیں جتو انسانیت دی ابتدا کریں، صفی اللہ بھی ہیں۔ پہلے ذکر آئے نا صفی اللہ دا، قرآن رب مخاطب فرمائے صفی اللہ کو، حکم فرمائے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ دل باری آئیے نا ابراہیم علیہ السلام بھی، ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ، کو بندہ آکے میں اللہ دا دوست ہاں بھئی گالے، جے کو رب آکے میرا دوست ہے، جے کو رب آکے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، ابراہیم اسادہ دوست ہے، رب فرمائے ان نبی دا مقام کیا ہو سی؟ اللہ سے جلے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمائے نا قرآن حکم فرمائے یا ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام جائے رضائی الہی دی خاطر معصومیت دی حالت دے وچ بھی رضائی الہی دی خاطر اپنی گردن چھری دے تلے رکھ دی تھی، ان دا ذکر فرمائے تا حکم فرمائے یا اسماعیل، اسحاق علیہ السلام دا ذکر فرمائے تا یا اسحاق، یعقوب علیہ السلام دا ذکر فرمائے تا یا یعقوب، یحییٰ علیہ السلام دا ذکر فرمائے تا یا یحییٰ، موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ جنہا رب نال گال ہی کرے دا ان دا ذکر فرمائے کلیم دا، تا حکم فرمائے یا موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر فرمائے تا حکم فرمائے یا عیسیٰ جلے باری ہے نا محبوب دی، حکم فرمائے یا ایوہ النبی، حفاظ بیٹھن علماء بیٹھن پورے قرآن جو میں کچھ ثابت کرو کہ تھے لکھا کڑا ہوئے یا محمد، حضور ہے پورا قرآن کی تھے یا محمد کی تھے لکھا کڑا ہو پورے قرآن دے دل باری ہے نا محبوب دی، حکم فرمائے یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ دل باری ہے نا محبوب دی، حکم فرمائے یا ایوہ المزمل، دل باری ہے نا محبوب دی، حکم فرمائے یا ایوہ المدثر، دل باری ہے نا محبوب دی، حکم فرمائے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، دل باری ہے نا محبوب دی، بلو شہر دیا بھی قسمہ چاہتی ہیں جت محبوب قدم رکھے لا اقسم
بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. یار کمال ہے جن دیا عظمتاں رب قرآن وچ بیان کرے تو اندے عیب گولے تو آکھے نبی یہ نہیں جانتا نبی وہ نہیں جانتا ہے پھر مولویہ تیرے علم پڑھے دے ہوتے تیرے دورہ حدیث کی دے ہوتے ہی ہے تھے. اللہ رب العزت علم دین دا علم پڑھن دی توفیق عطا فرماوے قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماوے لیکن ادب والے کو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماوے جنہاں دے دل وچ ادب مصطفیٰ ہوئے. ایک حدیث چاہ کے بندے تھیا قل ما انا بشر مثلکم ایک حدیث چاہ کے بندے تو لوگاں کو سنے نہ بدے بھئی نبی پاک نے فرمایا ہے قرآن اللہ فرمائے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن دے مقابلے دلیل گھن گیا رب نہیں فرمایا. اچھا کتاب مبین تے سب کو پتہ لگ گیا بھئی عام بندے کوئی پتہ لگ گیا کتاب مبین بھئی قرآن کریم دے بارے چھوکوں میں تے نور کیا ہے قد جاءکم نور نور کیا ہے نبی کریم علیہ السلام حکم فرمائے اول ما خلق اللہ نور. میں پہلے دسے اتھنٹک دو چیزیں یا قرآن یا نبی سنگھ دا فرمان. ہن جڑا قرآن دا منکر ہوئے یا میرے نبی دے فرمان دا منکر ہوئے دائرہ اسلام ہے یا ہن جت نبی سنگھ فرما دے میں اول ما خلق اللہ النوری اللہ رب العزت تے کو مصطفیٰ دے نور دی سمجھ نہیں آئی ہوئے مولویہ تو قرآن نہیں پڑھا. رب حکم فرمائے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. سرکار دو عالم علیہ السلام مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گئے. مسجد اقصی تو جنت ستو اٹھو جنتا ستو آسمان پار سدرۃ المنتہا لا مکان اور جسمانی حالت اچ گئے. سرکار جسمانی حالت اچ گئے اے نہیں کہ سرکار دا جسم مبارک اتھائی مکہ شریف موجود رہے تھے روحانی طور تے معراج کرائی گئی ہے یا نندرچ کروائی گئی ہے خواب دی نہیں. ارے رب حکم پیا فرمے دیتے کو میرے نبی دے نور دی سمجھ ہی نہیں آئی. والی پوچھنا وجہ جو نور و بشر کے معاملے حاضر و ناظر علم غیب جڑا قیامت دے حال تے کوئی 1400 سال پہلے بہ کے دسے تو آکھیں کوئی علم غیب نہیں. قیامت دے حال واقعات قیامت جڑے کل قیامت کو تھیمنے او معاملات مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد نبی شریف کے ممبر تے بہ کے دسن تو آکھیں نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. نبی دیوار کے باہر نہیں دیکھ سکتا. نبی کریم علیہ السلام مسجد نبی شریف جلوہ آ رہا ہے صحابہ بیٹھن غلام بیٹھن سرکار فرمایا میدان معاشر اسی قیامت دا جہاڑا اسی قیامت دے دین دو بندے اللہ دی بارگاہ پیش تھی. واقعہ کرن دے قیامت دا نبی سے کرن دے سے 1400 سال پہلے کتھاں مسجد نبی شریف دے ممبر یا تو میرے نبی دی فرمان دا منکر تھی. جڑا منکر فرمان مصطفیٰ ہے وہ مسلمان نہیں غیر مسلم ہے. میرے نبی فرمائے جو کل قیامت دین دو بندے رب العالمین دی بارگاہ پیش تھی سن رب کائنات فرشتے کو حکم فرمے سن انہاں دا نام اعمال کھولو جلے انہاں دے دفتر کھولے وے سن فرشتے عرض کرے سن الہ العالمین گناہ زیادہ ہیں نیکیاں تھوڑیاں. گناہ زیادہ ہیں نیکیاں گھٹ ہیں. مالک حکم اور پتہ دا فرشتے کوئی ہے
کہ بھئی جیدے گناہ زیادہ ہو سن نیکیاں گھٹ ہو سن میزان دے اتے تل سن تو دے میرے اعمال تل سن میزان دے اتے نیکیاں والا پلڑا اتے چاہے سی گناہ والا تلے تھی وے سی ہن فرشتیاں کو پتہ ہے کہ انہاں واسطے اعلان جہنم تھی ونے ہن جلے نیکیاں والا پلڑا اتے چاہے سی نہ گناہ والا تلے رب کائنات حکم پرمیزری نہ کو جنت گن ونجے یہ کون دسے دا پے نبی کریم علیہ السلام نبی سے فرمائے پے وہ نہ کو جنت فرشتے مالک گناہ زیادہ ہیں نیکیاں تھوڑی ہیں والی جنت عطا فرما دیتی آج مالک اپنے فیصلے تبدیل کی دی بیٹھے آج سسٹم کوئی تبدیل کی دی بیٹھے مالک خالق کائنات حکم فرمیسی اے دوہے بندے جڑے ہیں نا انہیں جو ایک دنا احمد بے دنا محمد میں نا دے صدقے نہ کو جنت عطا فرما یار جیدے نا دے صدقے جنت ملے وہ نبی اختیار نہیں رکھتا اچھا میں ڈوگا نہیں کر کے کام لمبا تھی ویسی میں لمبا نہیں مننا چاہتا میں چاہنا کہ میرا پروگرام ہے کہ میں 5-7 منٹ حاضری پیش کرائیں ادا میں کہ جلے وال میرے صحیح دی عظمت دی گالا آوانے نا ساری میں نوکری ہے نوکر ہے خدا دی قسم چاہ کے آدھا بیٹھا یار میں آیا تو سارے اٹھی کھڑی تھا میں میری عزت کی تھی میں پیار نال نوازے محبت نال نوازے اور این وقت تک بیٹھے ہوئے محبت ہے میرا کو منہ سونا ہے کتب اور اس بائے سید کہیں میرے بابے دیاں جتیاں دا صدقہ میری اماں اور میرے بابے دیاں جتیاں دا صدقہ انہوں نے دعاواں دا صدقہ تو سا پیار محبت کریں دے خیر میں آخری گال اچھا قرآن دے وچ نماز دا کتی دفعہ حکم ہے حضور 700 دفعہ تقریبا 717 دفعہ 700 تو زائد مرتبہ 717 مرتبہ قرآن دے وچ نماز دا حکم ہے نماز کیا ہے فرض ہے دسو دے صحیح سبحان اللہ تاری کون وسیم میری بھی ڈاڑی اکھوائی ہے نمان میرے تو چنگی اکھوا گندے ڈاڑی تاری کون اکھوائی ہے نعرے ٹھیک لوائے میں سبحان اللہ نہیں اکھوائی نا میں کو جواب دیوائے گا آلتا اچھا نماز کیا ہے فرض نماز فرض ہے اور حکم کتنی دفعہ ہے 717 مرتبہ اچھا اللہ سے یار 717 دفعہ نماز دا حکم تا فرما رہی تے قرآن کریم دے وچ کوئی دنیا دا مولوی کوئی دنیا دا علامہ کوئی دنیا دا مفتی میرا چیلنج ہے پوری دنیا دے علماء کو مفسرین محدثین چیلنج بان کھڑا کر کے ریکارڈنگ کی میں کو پورے قرآن ثابت کر کے دکھامن کہ فجر دے دو فرض پڑھنے قرآن کت لکھا کر فجر دے دو فرض پڑھنے کت لکھا کھڑے قرآن بھئی قرآن دے وچ نماز دے تو حکم ہے رب کائنات جے 717 دفعہ نماز دا حکم فرمائے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ تو تھا ایہی دا حکم فرما سکتا آئی کہ فجر دے 2 رکعتاں پڑھنی ہیں ظہر دیاں 4 پڑھنی ہیں عصر دیاں 4 پڑھنی ہیں مغرب دیاں 3 پڑھنی ہیں عشاء دیاں 4 پڑھنی ہیں آ سکتا ہے نا حکم پورے قرآن کی تھائیں کہنے لکھا ہویا فجر دے 2 فرض پڑھنے ظہر دے 4 پڑھنے عصر دے 4 پڑھنے مغرب دے 3 پڑھنے عشاء دے 4 پڑھنے پورے قرآن کی تھائیں کہنے لکھا ہویا رب فرمائے نماز عبادت میں رب دیے پر عادت میرے مصطفیٰ دیے جی میں میرے مصطفیٰ نماز پڑھیے انہیں پڑھ سے قبول کرے ساں نہ تو تیری نماز میری بارگاہ قبول ہی کہیں اچھا کوئی بڑا کوئی رب دا منن والا ہوئے
جی اللہ سے مانگو، اللہ کی مانو، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی داتا ہے. کوئی ڈاڑھا منن والا ہوئے، ساری رات نفلی پڑھدا ہوئے، ساری دیہاڑ عبادت ریاضت کریندا ہوئے، روزے رکھدا ہوئے، تہجد ہی پڑھدا ہوئے، پنجے نماز ہی پڑھدا ہوئے، اشراق نہیں پڑھدا ہوئے، چاش نہیں پڑھدا ہوئے، اوابین نہیں پڑھدا ہوئے، بڑا عبادت گزار ہوئے، مفسری ہوئے، محدثی ہوئے، علامہ بھی ہوئے، فہامہ بھی ہوئے، جو مرضی ہوئے پیا. ذرا نیکو یہ نماز دی تھوڑی جی ترتیب تا سدھی کر دے وے. جو یار زہر کو 4 پڑھ دے ہیں نا آپ، عصر کوئی 4 پڑھ دے، عشاء کوئی 4 پڑھ دے، یہ میں ہے نا سے یہ بلا کاری سے زہر دیاں 4، عصر دیاں 4، عشاء دیاں 4. ہن آپ ہی کرنے ہیں اللہ دی عبادت کمی دی تا جرت کہیں دی ہے ہی کہنا، کہیں دی جرت کہیں نہیں. رب دی عبادت کمی دا کر ہی نہیں سے سکتے. آپ تھوڑی جہی اضافت چکرے نے عبادت بدا تو سکتے ہیں، بدا سکتے ہیں نا اللہ دی عبادت ہے. ہن آپ میں تھوڑی جی ترتیب کو مولوی ہوئے، کو وڈڑ مولوی ہوئے، کو ٹھاکڑ مولوی ہوئے، وہ کو ترتیب سیدھی جگ رہے ہو بھائی. زہر دیاں 4 پڑھ دیں تو فجر دیاں 2 ودھاؤں 4 چ پڑھو، ترتیب سیدھی تھی یار، ترتیب سیدھی تھی نہیں پئی. فجر دیاں 2 ودھے دے پئے، گھٹے دے تو کہیں نہیں سے پائے. 2 فرض پڑھ دے، 4 چ پڑھ دے، فجر دے 4 تھی ویسن، زہر دے 4 تھی ویسن، عصر دے 4 تھی ویسن. ہن مغرب دے 3 ہے کو 2 ودھاؤں چا، مغرب دے 4 دے عشاء دے 4، سارے 4 رکعتاں تھی. کوئی نماز ذرا ہی میں پڑھ کے دکھاوے، کوئی پڑھے تو صحیح، کوئی اضافت ہی کرے بھاویں فرائض دے وچ. زیادتی ودھے نہ پے نماز، گھٹے نہ کہنی پیا. عبادت الہیہ کرے نہ پے، عبادت الہیہ دے وچ اضافت کرے نہ پے. رب فرمائے تیری اضافت ہی قبول کرنی، نماز ہی وہاں قبول کرے سا جنہیں میرے مصطفیٰ دی عادت. سبحان اللہ، وہاں نماز قبول ہے جی میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا چلو نماز دی حالت چاہ گئے. میں آخری گال کے بعد اب سلام پڑھتے ہیں. نماز دی حالت چاہ گئے. مولوی لکھے کتاب ہے جو نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں رہتی. پڑھے نا سنے نا تو مولوی لکھے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اچھا یا تو نماز پڑھتا کہیں لکھے یا تو بے نمازی ہے، پکی گال، یا تو بے نمازی ہے یا وہ بے ایمان ہے. ایمان والا کہیں یا وہ بے نمازی ہے نماز پڑھتا کہیں نہیں، کو نماز آندھی کہیں نہیں، یا وہ ان دے اندر ایمان کہیں نہیں. وہ بندہ نماز پڑھتا کھڑے ایمان نال دسائے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، رب کو جان دے ہونی ہے تسا میں سارے. بندہ نماز پڑھتا پائے آخری تیات بیٹھے بندہ پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. بھائی جیڑا دا پہ نبی کا خیال آ جائے تو خیال دی گال کرے دا پہ تھا نہ آیا کھڑے، اور تو خیال دی گال کرے نہیں کہ نبی کا خیال آ جائے نماز میں، نماز نہیں رہتی. یہاں تو نام آ گیا ہے، اب کیا کریں، کہاں لے جائیں خیال؟ جب نام مصطفیٰ آئے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا ذہن، ہماری عقل، ہمارا شعور، ہمارا وجدان گنبد خضرا کا طواف کرتا ہے. تو آدھے نماز ہوندی نہیں، وہ ساڑی نماز تو بغیر خیال مصطفیٰ دے جڑی نہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ساڑی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے خیال دے بغیر تا نماز تھی دی. اچھا ہونے پڑی بیٹے نماز دے وچ السلام علیکم ایھا النبی
السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیری بارگاہ سلام. والا جی صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے. صلاۃ و سلام کئی آگے نہیں جو صلاۃ و سلام پڑھیں، لیکن آپ مدینے جا کے پڑھیں نا، وہی جا کے پڑھنا جائز ہے. یہاں سے جو پڑھتے ہو وہ جڑی نماز ہے تو آدھے بیٹھے السلام علیکم ایھا النبی، ایک ہی نو پوچھدا ہو وہی جی تو اے پوچھ دے اتھاہوں پوچھ دے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جی تو اے نماز علیہ السلام پوچھ دے نا، سادہ اے سلام ہی اتھاہی پوچھ دے. اچھا وال آپا ہونے پڑھ گی دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ رسولہ. انہا مطلب کیا ہے؟ انہا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ ایک کے، اللہ ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں تو زندہ واسطے استعمال تھی تھے. بھئی یا تو ہمیں رسول تھے اتنا ماضی دا ہو گیا نا سیدھا نماز دے وچ رب کو کہنا پڑتا ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام مثال ظاہری میں سے بس رب کائنات نماز دے وچ محبوب کو حکم فرماوے نا، محبوب تو صحابہ کو آکھی بنائے دل میں میرا مثال تھی ویسی میرے مثال دے بعد پڑھ سین بھئی اللہ کے رسول تھے. آج تک دے مسلمانوں کو حکم ہے جو اللہ کے رسول ہیں، اور قیامت تک دے مسلمانوں واسطے حکم ہے کہ رسول ہیں. بس تو کی دعا گئے ہوئے. اچھا چلو میں جلدی جلدی آخری گال کرتا ہوں، جلدی جلدی ہے. ان بعد ابو آپا کیا پڑھ دیں گے کیویں درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلا سمجھ نہیں آئی گال دی. او یار نماز دی حالت وچ بیٹھے، نماز عبادت رب دی ہے، رب دی عبادت وچ مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل تے درود پڑھنا. اچھا انہا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ درود پڑھنا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آل تے درود پڑھنا اللہ دی عبادت ہے. ایک تھی تو اے پتہ لگا، ایک تا اے عقدہ کھل گیا کہ اے عبادت الہی آئے، اے تسا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان وچ کوئی اضافت نہیں کریں دے پے. نہ ساری جرت ہے ازل تو گھن کے ابد تک میرے نبی دیا عظمتاں دا پرچار کرن والے آئین وصال کر گئے، انہاں دیا قبراں چومیندیاں پئین جڑے میرے نبی دے عظمتاں دی گال کر کے فوت تھی ویسن وصال کر ویسن، انہاں دیا قبراں چومیندیاں راسن، انہاں دیا عزتاں تھیندیاں راسن. سبحان اللہ ہے نہیں. اچھا اے باول زکریا ملتانی دی مزار کیوں چومیندی پئی ہے بھئی؟ ہوں بات توتے میں نہ بہیں تے میں اُلو گھڑی کو دے داں، اُلو تاری نیندر کو دے داں، اُلو سویر دی نماز کو دے داں، اُلو اپنے کال دے پروگرامہ کو دے داں تے دل کریں دے کہ حالی کو گھنٹہ ڈیڑھ بھی ہوتے جلو. اللہ میں پچھلی ہم کو کچھ دا بیٹا سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کرا کے نا جڑا گھنٹہ اڑے تھکے بیٹھے ناکن سبحان اللہ سارے تھکے بیٹھے. اللہ سلامت رکھے تو اللہ سب کو آباد. نماز السلام علیکم ایھا النبی، نماز مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نام، نماز آقا دو جہاں
سرور کون و مکان سید الانبیاء سلطان الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے وچ درود، آپ دی آل پاک تے بھی درود، نماز مسیح تے پڑھ کے بارو نکل کے آنکھیں حسین باغی ہے معاذ اللہ۔ اے لعنت مولویہ تیری زندگی تے، اے ہونے تو درود پڑھیاں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آل دی بارگاہ اور جے تو نہیں درود نہ پڑھے تیری نماز کہیں نہیں، ہونے درود پڑھے بارو کھڑ کے بھونکتا کڑے جو معاذ اللہ حسین باغی ہے۔ اے آل مصطفیٰ ہے کون؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور نبی کریم علیہ السلام دا فرمان نہیں، حدیث قدسی ہے، فرشتہ بشارت گھن کے آئے، حضرت حذیفہ بن یمان گواہ نہیں یہ حدیث نہیں راوی ہے، آپ فرمائیں فرشتہ آیا کھڑا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ، وہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ کروں اجازت منگی نہیں جو ایک واری اپنے محبوب دے دیدار دی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب دی زیارت کرنا چاہتا۔ رب فرمائے بانگ اجازت ہی بھی میرے محبوب دی بارگاہ بشارت ہی گھنوائے، بشارت کہیں آئی، سرکار فرمایا رب فرمائے محبوبہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آج 1400 سال بعد بہ کے مولویہ کے یزید جنتی تھا، یہ یزید جنتی ہے، لعنت نہیں ہوں مولوی دی زندگی تے، اوہ تین جڑے 10 سال دورہ حدیث کی تے، درس نظامی کی تے بھی، کتاباں پڑھیاں بھی، تائیں پروتا کھوتا چنگا جدو تے کتاباں لگیاں ہوئی، چپ کر کے کتاباں دا بار چاہی مداران دے بھوک داتا نہیں، تو کھامے حسین دا لنگر تے بھوک کئی ہو، اے ممبر کے دا اے ممبر، ممبر ہے ادھے وارث کون؟ ادھے وارث کون؟ حسن تے حسین، یہ ممبر دے وارث، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، نبی صحیح فرمائے حسن تے حسین میرے پتر ہیں، تے وراثت پترہ کو ملتی ہوں گی نا، تے یہ ممبر دے وارث کون ہیں؟ حسنین کریمین، ممبری حسین دا ہوئے بھونکئی حسین کو بہ کے، ممبری حسین دا استعمال کرے، بھونکئی حسین دی بارگاہ بہ کے، اور وہ حسین جیدے صدقے اج کائنات دے وچ محفل میلاد بیٹھی دیئے، جیدی شہادت دا سلائے جو آج ایسا علل اعلان نبی دے میلاد دے لنگر بیٹھانے ہیں، نبی دے میلاد گج بج کے منے دے پائے ہیں، نبی کریم علیہ السلام دیاں عظمتاں دے گنڈ گاندے پائے ہیں، اے حسین کی شہادت دا سلائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں خدا دی قسم جا کے آدھا بیٹھا، دنیا دے پیر، کائنات دے پیر، کائنات دے مولوی حسین دیاں جتیاں دا لنگر بیٹھے کانا، سبحان اللہ، کائنات دے پیر اگر چنے دے پہن تو حسین دی شہادت دے صدقے پہ چنے، سبحان اللہ، اگر کہیں پیر دی کوئی عزت ہے کوئی ویلی ہو تو میرے حسین دی نالین دا صدقہ ہے، سبحان اللہ، حسنین کریمین دا صدقہ ہے۔ میں آخری گال کر کے بلد کوئی اجازت، میں آخری گال ہی جوال بھائی نے گلا دی، کیا کروں اللہ، اُنہوں ہن تو ہاتھ کھڑا کر کے آکھی بیٹھے ہوئے جو تھک ہی بیٹھے ہیں، اُنہوں بال تو دے پہ ہوئے گھنٹہ ڈیڑھ بھی ہے جلو گالی دورو کی تھی بیٹھے ہوئے نا معلوم، سبحان اللہ کا آخری آئی نا صحیح، اچھا تھکے کہاں نہیں بیٹھے، اللہ سلامت۔ سامعین، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ
حیدری الحمدللہ آپ مسلمان ہی سے نا، مسلمان ہی سے نا. میلاد دی محفل تے مسلمان ہی آندے نا، ایمان والے ہی آندے نا. کم از کم میں میری ڈیوٹی اور نوکری ہے، میرا حق ہے کہ میں کوئی اسلام آباد کا نہیں ہے بیٹا، میرا گھر ہے، میں اپنے گھر چاہے بیٹا، میرا علاقہ ہے، میرا گھر ہے، یہ سارے میرے گھر دے واسی بیٹھے، سارے جتنی احباب بیٹھے نے میرے گھر دے احباب بیٹھے، اور میں اپنے گھر رہ کے تھوڑا جہاں اپیل اور گزارش کر سکتا، اپیل پیش کر سکتا. اپیل یہ ہے کہ یار زندگی گزر گئی ہے، پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے. یہ چیز دے نہ بیٹھا رہا میں کہ بابا 90 سال دی عمر فوت تھی آئی تو میں 95 سال. حقیقت ہے نظریے دے نہ بیٹھا رہا میں، بڑے دے نظریے غلط تھی گئے. اساں اپنے جوان دوستوں کو اپنے ہاتھاں نال دفن کیا، اپنے ہم عمر دوستوں میں اپنے نوجوان جوانی دی حالت جنہ حالی شباب ہی نہ ڈٹھا، وقت کا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی مک گئی. آج آپ ہم محفل میلاد دی زینت کھڑے بیٹھے ہیں، میں ان دی وسعت دے نال ایک اپیل پیش کرنا چاہنا کہ یار اساں الحمدللہ ہوئے مسلمان ہی سے، لیکن کم از کم اتنے پکے مسلمان ہوں جو سب کو اسلام دے بنیادی ارکان نال واقفیت ہو، اسلام دے بنیادی ارکان نال واقفیت ہو. کم از کم اساں کو نماز آندی ہو، نماز جنازہ آندا ہو، ایمان دیا شرطیاں آندی ہوں، کلمے آندے ہوں، قرآن آندا ہو. یہ بنیادی چیزیں، بنیادی ارکان. ایمان نال دسو کہ جڑا بندہ اپنے آپ کو عاشق رسول تصور کرے، آخے کہ میں بڑا عاشق رسول، میں نبی صحیح نال بڑی محبت کرنا لا، آقا دو جان علیہ الصلوۃ والسلام تے جان قربان کرنا لا، تے کوئی اسلام دے بنیادی ارکان نہ دے ہوں، وہ کتنا ہی پکا عاشق رسول ہے یار، جو اپنے نبی دی حکم ادھولی کریندا پے تے عاشق ہون دا دعوی کریندا پے. یہ سرکار دے احکامات ہیں نا، نبی صحیح دے حکم ہے نا، احکام ہیں جڑے نماز ہے، ایمان دی شرطیں ہیں، کلمے ہیں، یہ سارے معاملات قرآن کلام الہی. کم از کم اتنے مسلمان بنو. اچھا میں انہیں ایک گالی کریں دا بیٹا، تقریر مک گئی، تقریر میں کر کی تھی، میں ان دو چار گالی تو کر سکتا نا تورے نال، اپنے گھر والے نال بندے گالی کریں دے، اپنے گھر والے نال بندہ تبادلہ خیال ہی کریں دا ہوں دے، اور وال بعض دفعہ کہیں دفعہ دل وچ کوئی کلک ہوئے، دل وچ کوئی تکلیف ہوئے، دل دے وچ کوئی ہو جی چیز ہوئے جڑی وہ بیان کرنا چاہتا ہوئے، اپنے بہ کے ان کا اظہار خیال کرنا چاہتا ہوئے، اور اپنے یہ اپنے ہی تھی دے، بیگانی نہیں تھیندا ہوگا. ہن میرے اپنے بیٹھے تو میں انہوں کو آدھا بیٹھا، میں اپنے نال مخاطب جڑے میرے اپنے بیٹھے تھے. الحمدللہ میرا تو ربیہ کو رشتہ ہوئے نہ ہوئے، کلمہ طیبہ دا رشتہ موجود ہے. کلمہ گو برادہ ہی سے اسے اساں ساری ایک کنڈیشن ہے، وقت نہیں. برل میں طوالت لیندہ پیا گالی کو، میں گالی کر کے کہ وقت نہیں، وقت اٹھتے تھی گئے 12:30 تو اٹھتے ٹائم تھی گئے کہ میں تو بدھائی بیٹھا میں لمبٹ کریں پیا، لیکن یار ضرورت دیا اشیاء میں ضروری سمجھتا. اساں ہن ای ٹائم مسلمان
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے اسلامی جمہوریہ پاکستان دے وچ رہن والے اساں این ٹائم منتظر ہیں کہ کوئی سلطان محمود غزنوی آوے، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آوے، کوئی محمد بن قاسم آوے جڑا آ کے سارے سسٹم کو ٹھیک کرے۔ سارے سسٹم میں کرپشن بہت زیادہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے چپڑاسی تو ان کے اوتے تک سارے کرپٹ ہیں، سارے بے ایمان ہیں، اکثریت الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، میں سارے کو نہیں مخاطب کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں، ایماندار لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت ایک ایویں سمجھ گنو ایماندار اٹے جوال برابر ہے صحیح۔ سادہ نظریہ یہ ہے کہ کوئی بندہ یہودیاں آوے، کوئی صلاح الدین ایوبی آوے، کوئی سلطان محمود غزنوی آوے یا محمد بن قاسم آوے، انہاں کرپٹ لوگاں دی لسٹ بناوے، انہاں کو چاہے یا سمندر بولد کرے یا انہاں دسے روڑا دے، بال سارا سسٹم ٹھیک تھی گئی سی، بال سارے سسٹم میں تبدیلی آسی، اصل تبدیلی دا تصور اساں یہ بڑھائی بیٹھے۔ وہی تو سوچا سے عمران خان کا ایماندار بندہ ہے، چلو بھائی شاید کوئی سسٹم ٹھیک تھی، میں نے بندہ ایماندار ہے، بندہ ٹھیک ہے، انہیں نون لی گالا ناراض نہ تھی، میں اندر لیڈر دا نا جگہ نہیں ہوں کہ نواز شریف آ گئے ایماندار بندہ ہے، زرداری آ گئے چلو مطلب پیپل پارٹی والے ناراض تھی، سارے دا نا جگہ کیونکہ سارے حکومت کر چکے ہیں، سارے حکومت کر چکے ہیں، انہیں سارے تو اساں ایہو توقعات رکھی ہوئی ہیں، انہیں سارے نال ساریاں توقعات ایہے وابستہ، لیکن کوئی بھی ساری توقع دے مطابق نہیں چل سکا، یا ساری کوئی بندہ اتے اچھا آندے تو تلو ساری بیوروکریسی نہیں چلن دے، سارا کوئی ایسی اچھا آندے تلو تحصیلدار پٹواری او نہیں چلن دے، معاملہ ڈسکنیکٹ تھی میں نا، معاملہ ایک ایماندار ہوئے تلو بےمان ہوئے وہ نہیں چل سکتا نا، سسٹم نہیں چل سکتا۔ اچھا اگر آپ چاہنے ہیں کہ سارا کچھ سسٹم ٹھیک تھی وے، آخری بندہ بولے چاہنے ہیں کہ سارا سسٹم ٹھیک تھی وے، اللہ رب العزت تو آکو میں کو اسا کو سارے کو ایک سلطنت عطا فرمائی، تساں سارے ایک سلطنت دے مالک بیٹھے ہوئے، تساں ایک سلطنت دے حکمران بیٹھے ہوئے، اور تساں ایک سلطنت دے صدر بیٹھے ہوئے، ہر شخص اپنے گھر دا سربراہ ہے کہ نہیں؟ ایویں صدر ہی میں نا گھر دے سربراہ ہی میں، حاکم وقت ہی میں گھر دے، تساں جو چاہو کر سکتے، سیاہ و سفید دے مالک آپ بیٹھے ہیں، اساں اپنے گھر دے مالک ہیں۔ ہن جی مالک اگر گھر دا سربراہ جدی سربراہی نظام گھر دا سسٹم چل دے، گھر دا صدر فرض کرو، اگر بندہ ہے ایماندار، ان دا وزیر اعظم تعلق ہونے ان دی بیوی، ان بیوی کو پتہ ہے کہ میرے گھر والے کو بےایمانی پسند کہیں نہیں، میں دعوے نہ لادا ہوں دی بیوی کرا بےایمانی نہ کرے سی۔ کئی وزیر اعظم تکڑے ہونے صدر کنو، کئی وزیر اعظم تکڑے ہی ہونے صدر کنو ہوتا ہی تھی میں ہونے، لیکن وہ اللہ ماشاءاللہ، لیکن اگر چاہندے وے کہ توارے اسادا سسٹم ٹھیک تھی وے، ول اسا کو اپنی مملکت دی ذمہ داری آپ گھننی ہو سی، اسا آپ ایک مملکت دے سربراہ، اسا ساری ایک مملکت ہے جن دے اسا سربراہ ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، سارا اپنی حدود اربائز۔ ہن ایمان نال دسو اے چائنا جلے انڈیا دے بارڈر دے اندر داخل تھیا رولا بنا ہی کوئی نہ، تو آدھی کو کاند پاٹ کے 2 فٹ اگاں کران دی کوشش کرے، کیا کرے؟ شہر پاڑ دے سو نا، لڑائی تھی ویسی نا، کیوں بھائی اے میری سلطنت ہے، اتو تک دا حاکم میں ہاں، اتو لا کے اتو تک کے حدود میری ہے، اندہ حاکم میں ہاں، اندہ سربراہ میں ہاں، اندہ مالک میں ہاں، جلے مالک ایماندار ہے آٹومیٹکلی تلو وزیر بندے دے پوتر بان کے راس جی۔ اگر گھر کا سربراہ
نماز پڑھ دے ان دی بیوی آٹومیٹکلی نماز پڑھسی کیونکہ وہ کو پتہ ہے کہ میرے گھر والے کو نمازی پسند ہے بے نمازی پسند نہیں بیوی آٹومیٹکلی نماز پڑھسی اگر گھر دا سربراہ گھر دا صدر سچ بولے سی ہمیشہ بیوی جھوٹ کنو نفرت کرے سی کیونکہ وہ کو پتہ ہے میرے سر دے سائیں کو جھوٹ پسند کہیں نہیں گھر دا صدر اگر کرپشن کرے سی تو آٹومیٹکلی ڈوہا تک کہاں ہو سی اور ڈوہا تک کہاں ہو سی تے تلو ریایا دا کیا اشر ہو سکا اچھا جڑی گھر دی جڑی مملکت دے سربراہ ایماندار ہوئیں انہاں دی رعایا دا کیا حال ہو سی الولد سر الابی سرکار فرمائے اولاد پیو ماں دا راز ہوندی ہے آپاں اپنے بالاں دی تربیت کرنی ہے آپاں اپنے سلطنت دی حفاظت کرنی ہے تو آدھی میری سلطنت اللہ رب العزت تو آنکھوں میں کوئی ایک پوری سلطنت عطا فرمائیے جیسا اپنی سلطنت نہیں سنبھال سکتے تاسا وزیر اعظم عمران خان کو توقع نہ رکھوں یاد رکھا ہے عمران خان کو توقع نہ رکھو کہ تبدیلی ہے نازی تبدیلی ایسا گھن کے ہم اسا اپنے گھر دے سسٹم کو ٹھیک کرنے اسا اپنی مملکت دے سسٹم کو ٹھیک کرنے اسا اپنی حکومت دے سسٹم کو ٹھیک کرنے جلے حکومت آٹومیٹکلی ٹھیک تھی گئی گھر دے وچ رزق حلال آمن پہ گیا گھر دے وچ بےمانی دا پیسہ نہ آسی نہ گھر والی کرپشن کرے سی نہ اولاد بد کرداری بے راہ روی دا شکار تھی ترائے چیزاں اپنی زندگی شامل کر کے آخری گال بالکل ہن تو اگلی گال کہنا کرے سا یہ بات ہے ترائے چیزاں زندگی شامل کرو ایک زندگی تہیا کر گنو کوڑ نہیں مارنا زندگی تہیا کر گنو کوڑ نہیں مارنا کیونکہ جھوٹ منافق دی علامت مومن ہمیشہ سچا ہوں نمبر 2 رزق حلال کماونے رزق حلال کھاونے اولاد دی پرورش رزق حلال نہ جڑی اولاد رزق حلال کھاندیے بد کرداریاں نہیں کریں دی سید الانبیاء دی بارگاہ دیاں وفاداریاں کریں جڑی اولاد رزق حلال کھاندیے ماں باپ دا گریبان نہیں پکڑیں دی ماں باپ دیاں جتیاں چھوڑیں جڑے گھر دے وچ رزق حلال آندا ہوے او گھر وچ بے برکتی نہیں داخل جڑے گھر وچ رزق حلال آندا ہوے او گھر دے وچ موذی امراض نہیں داخل تھی میرا دعویٰ اور چیلنج نمبر 3 فرائض دی ادائیگی یار ضرور فرائض تو غفلت ہے ایک مثال اکثر دینا ہونا ہی میں شارٹ اچ دے چھوڑا سکول پڑھ دیا سے سکول ہے جڑے ذہین بال ہونے ہیں اگو بانے ہیں جڑے نکمنے بانے ہیں پچھو بانے ہیں جڑے نکمنے ہونے ہیں بال انہاں دیاں دو قسماں ہونی ہیں یہ میں سکول دی گال کرنا بھی مطلب کوئی سمجھے کہ بھئی پچھلی سیٹ آلے دی گال دی کوئی میں اپنی کلاس دی گال کرنا بھی میری کلاس دے وچ ایک پوزیشن آئی کہ جڑے ذہین لڑکے ہونے ہیں اگو جڑے ڈال ہونے نا نکمے ہونے نا وہ پچھو وہ نکمے دیاں بال دو کیٹیگریاں ہونے ہیں دو قسم دے ہونے ہیں ایک جڑے روز غیر حاضری کرنے ہیں انہاں ڈیلی چھٹی کرنی ہفتہ نہیں آمنا ہفتے بعد آمنے اس بعد کھلے مارنے اگلا ہفتہ بال ہوئے علاج کریں دے گزر بال چھٹی جڑی دوجی کیٹیگری ہوندی ہے وہ بیچارے عقل شکر انہاں دا پورا ہوندے میری طرح سبق شبق یاد نہیں تھی نا کھلے شلے روز پہ لیکن آدمی یار کھلے کھاندے راسوں دے غیر حاضری کہنا کرسوں کھلے کھاسوں سکول روز بچوں حاضری لویس نہیں آدھی کشن نہ آوے نہیں پکتی نہ پکے حاضری طلب دے رہوں گے سارے بزرگ آدھے مالک دی بارگاہ حاضری لگ دی رہنی چاہیے نہیں آدھی کشن نہ آوے حاضری لگتی رہے دیر ویلے کرم تھیا رحمتہ دا نزول تھیا ارے کرم تھی نے انہیں بشرافی کو دے وال میں آدم اگلی گال کہنا کرے سنبھالو نکلے چلو اے میں وال اگلے سال انشاءاللہ حضرت بشرافی علی گال تو سنے سا اللہ سب سلامت رکھے اللہ بانیوں نے محفل دی کاوش عقیدت محبت اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرمائے بالخصوص بھائی ظفر بھائی خضر اور ساری انتظامیہ دے جتنے احباب ہیں میرے بھرا بیٹھے ہیں اتنی حسین محفل دا اہتمام دیکھو نا یار یہ میلاد گھر کلے بیٹھ کے تو کر سکتے ہیں
گھر والے کو سدے نا میاں بیوی بہن بھرا کٹھے تھی باویں نا درود شریف پڑھے نا ای نظریے نال کہ اساں سرکار دی آمد دی خوشی درود پڑھ دے پے کو 100 200 400 دی مٹھائی گنے نا آپ گھر دے تے کھاویں نا میلاد دی دیا قبول ہے میلاد واللہ بخدا تو صحیح میں کرو چاہ اگر قبول ہے اے میلاد سرکار دی ولادت دی خوشی دے وچ چھڑا درود شریف بیٹھ کے پڑھو چاہ کوئی شے کھاون دی تارے کول کہہ نہیں عقیدت اور محبت فقط اتنی چ رکھو کہ اے میں سائیں دی آمد دی خوشی درود دا نظرانہ پیش کرے نا تے درود جنی قبولیت شک کی کہیں اکلے کر سکتے ہیں والجت میلاد مصطفیٰ ہوندے نا سرکار دی ولادت دی خوشی دے حوالے نال تے گھر دے وچ 2-4 بندے بیٹھ کے اگر سرکار دی ولادت دی خوشی دے حوالے نال وہ اہتمام کریں چاہ اللہ صحیح رحمتاں دا نزول کریں دے ہن انہاں کہ اساں کلے رحمتاں دا نہ سمیٹوں سارے دوست احباب نال رل کے انہاں رحمتاں شامل تھی اللہ رب العزت اپنے محبوب دے میلاد دے لنگر نال سارے اندیاں جھولیاں بھرپور فرماوے الہ العالمین اساں سارے اندی حاضری اپنی بارگاہ وچ منظور فرما زیارت مکہ اور مدینہ نا سرفراز فرما نبی کریم علیہ السلام دی غلامی عطا فرما نبی پاک علیہ السلام دی سچی محبت عطا فرما سرکار دو عالم علیہ السلام دے اسوہ کامل دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما جملہ بیماراں کو شفاء کاملہ اجر عطا فرما بالخصوص دعا فرماؤ سارے بھائی دی دادی اماں بیمار ہیں انہوں کو الہی صحت کامل اجر عطا فرما اور بالخصوص دعا فرمائے سارے ایک بھرا میاں محمود صاحب انہوں دی والدہ صاحبہ آئی سی یو چھن الہی انہوں کو صحت کامل اجر عطا فرما الہ العالمین سارے اقارب دے وچوں سارے بہنے براماں وچوں رشتہ داراں دے وچوں جو بھی بیمار ہیں انہاں دیاں جسمانی روحانی تمام بیماریاں دور فرما الہ العالمین جو بے رزق رزق حلال فراخ عطا فرما الہ العالمین جو پریشان حال ہیں انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں قرضیاں تو نجات عطا فرما جو بے رزق رزق حلال فراخ عطا فرما الہ العالمین جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ نال عطا فرما جتنی بھی رائے اہل علاقہ آئے اہل محلہ آئے مالک سارے دیاں جھولیاں اپنے محبوب دے میلاد لنگر نال بھرپور فرما الہ العالمین میرے واسطے بھی دعا فرماؤ اللہ میں کو بھی اولاد نرینہ عطا فرماوے میریاں بیٹیاں ہیں الحمدللہ شکر الحمدللہ لیکن بیٹا کہنی دعا کرے سو اللہ یہ میلاد دے صدقے میں کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے اور میرے قبلہ ابا جی حضور واسطے دعا فرمائے سو اللہ انہوں کو صحت کاملہ اما جی حضور کو بھی اللہ انہوں دا سایہ سارے سرات قائم و دائم فرماوے انہوں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ